السلام علیکم دوستوں پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو دنیا میں بہادری اور جرات کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ آخر یہ پٹھان کون ہے اور آخر یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ آخر پٹھانوں کو افغان کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستوں، پٹھانوں کو افغان کہتے ہیں۔ افغان انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو یہ حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور قومیت سے یہ بنی اسرائیل ہیں۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں پٹھان بنے اور ارجینیا سے یہ ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار، جس کا نام قیس عبد الرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختون سے یہ پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال سے میں پہلا مسلمان ہوں۔ دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ آئے، بطان۔ دوستوں، بطان لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے افغانیوں کو لقب ملا، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی سخت ترین لکڑی جو جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا، اور اگر ان کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو فارسی میں یہ پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان ہے۔ دوستوں، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہیں۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل میں سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبد الرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ اپنے ہمراہ لے کر وطن واپس آ گئے۔ اسی طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے۔ آخر کے دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے بنتا ہے۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ دوستوں، افغانوں اور پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مروب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ چند اوصاف پٹھان یا افغان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دین کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر یہ سخت ہیں اور سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج میں مشترک ہیں۔ برِ صغیر کے کئی ریسرچرز نے تحقیقی کتابیں لکھی ہیں۔ برِ صغیر کے ایک ریسرچر نے جب ایک پشتون پٹھان کے ڈی این اے نمونوں کا، خصوصاً اس کے کروموزومز کا تجربہ کیا تو یہ مغرب میں آباد یہودیوں سے 95% مل رہا تھا، جو اس نظریے کو مضبوط بناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی یہ وجہ تھی کہ پٹھانوں کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ آج تک باقی ہے، اور یہ قوم اللہ کی رضا اور شریعت کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتی ہے۔ قرب قیامت میں بھی لڑی جانے والی جنگوں میں پٹھانوں کا اہم کردار ہوگا۔ حضور کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت کے قریب یہی وہ لشکر ہوگا جو حضرت مہدی علیہ السلام کی مدد کو پہنچے گا۔ حدیث کے مطابق انہی علاقوں سے علم لے کر مسلمان فوجیں نکلیں گی جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے بیت المقدس میں جا کر نصب کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسیح و دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ ناظرین، ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودیوں کی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی النسل ہونا شاید اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور عظمت کا نشان ہے کہ یہودی النسل ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔